عزیز دوستو، اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں جن کی بنیاد پر پورے دین اسلام کی عمارت کھڑی ہے، ان میں سے ایک بنیادی عقیدہ آخرت ہے۔ ہم جو کچھ بھی یہاں اعمال کریں گے اور جس طرح کا بھی ہم یہاں وقت گزاریں گے، صبح قیامت اللہ کے حضور ہم حاضر ہوں گے اور ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ قرآن مجید میں جو حساب کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ تذکرہ بڑے انوکھے انداز میں کیا گیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، محبوب تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سے حساب لیں گے، ہم ضرور ان سب سے سوال پوچھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں حبیب میں نے ان سب سے سوال پوچھنا ہے۔ کیا پوچھنا ہے؟ اما کانوا یعملون، وہ جو عمل انہوں نے کیے، وہ جو عمل یہ کرتے تھے، اس کے بارے میں ضرور ان سے سوال پوچھنا ہے۔ قیامت والے دن ہر شخص سے سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتا ہے ہر نعمت کے بارے میں میں تم سے پوچھوں گا۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حضور یہ دعا مانگا کرتے، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ حضور سے کیا حساب ہونا ہے؟ نبی پاک کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کی بخشش فرمائے گا، لیکن حضور جو دعا مانگتے کہ اللہ آسان حساب لینا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا کیا مطلب؟ تو حضور ارشاد فرماتے، عائشہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بس پوچھے اور پھر صرف نظر کر دے، پھر معاف کر دے، ورنہ جس سے اس نے سوال جواب کیے اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ دعا کرو اللہ اپنے فضل سے درگزر فرمائے، ورنہ صبح قیامت سوال دیکھیے نا، اگر قیامت قائم ہی نہ ہو، سوال جواب کا سلسلہ ہی نہ ہو، باز پرس ہی نہ ہو، تو وہ بیچارے غریب، مساکین، مظلوم، جنہوں نے زندگی میں ظلم سہے، تکلیفیں برداشت کی، جابروں، ظالموں، وڈیروں، چودھریوں کی تکلیفیں جنہوں نے اپنے وجود پر سہی، اس امید پر کہ قیامت میں اللہ کے حضور حساب کیا جائے گا، تو اگر یہ حساب ہی نہ ہو، قیامت قائم ہی نہ ہو، تو وہ مظلوم کدھر جائیں گے؟ قیامت میں حساب ہونا ہے، اور یہ جو جواب دہی کا تصور ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، یہی تصور ہماری زندگی کو بہتر کرتا ہے، یہی تصور ہماری زندگی کو بہتر کرتا ہے۔ اور جو اصل زندگی ہے نا، وہ زندگی بھی آخرت کی زندگی ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، نبی پاک علیہ السلام نے خود دو ٹوک لفظوں میں اس دنیا کا تصور ہمارے سامنے بیان کیا۔ یہ جو لوگ کھو جاتے ہیں نا، مال کمانے نکلے تو پھر کھو گئے، شہرت کمانے نکلے تو پھر کھو گئے، عزت کمانے نکلے تو پھر کھو ہی گئے، اقتدار کے لیے نکلے تو کھو ہی گئے، اور اس طرح بھولے کہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے، اپنے رب کو بھی بھول گئے، روز محشر کو بھی بھول گئے، اپنی قبر کو بھی بھول گئے، قیامت میں اللہ کے حضور حاضر ہونا تھا اس بات کو بھی بھول گئے۔ دو ٹوک لفظوں میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس دنیا کا تصور واضح کیا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں رہنے دیا، کوئی چیز مہمل نہیں چھوڑی، بالکل کھول کے حضور نے بیان کیا، اور ایک عام انسانی ذہن کی سطح تک اللہ کے حبیب نے اس دنیا کا تصور بیان کیا۔ وہ جو دنیا ہمیں بڑی میٹھی لگتی ہے، وہ جو دنیا ہمیں بڑی پیاری لگتی ہے، اور جس میں مگن ہو کر ہم معاذ اللہ غافل ہو جاتے ہیں۔ حضور گزر رہے تھے، بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، اور پڑا بھی روڑی کے ڈھیر پہ تھا، کریم اسے دیکھ کے رک گئے، اور بالکل ایک عام انسانی سطح کے مطابق حضور نے سوال کیا، بالکل سادہ آدمی بدو بھی سمجھ جائے۔ کریم فرمانے لگے یہ بکری کا بچہ مرا ہوا روڑی کے ڈھیر پر پڑا ہے،
مجھے بتاؤ اس کے مالک کی نظر میں اس کی بھلا کیا قیمت ہوگی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے روڑی کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا ہے اس کی بھلا کیا قدر و منزلت ہو سکتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا سنو پھر، اللہ کی نظر میں بھی اگر دنیا کے مال کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کبھی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ اس کی کوئی قیمت نہیں دنیا کے مال کی، اس لیے تو کافر کو بھی دیا، اس لیے تو فاسق کو بھی دیا، اس لیے تو ظالم کو بھی دیا۔ بے ایمان اور بددیانت کے گھر میں بھی بہت سارا مال و دولت ہے، ہاں جس کے ساتھ وہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ مال بھی ہو، دین کی سمجھ بھی ہو، گھر میں وسعت بھی ہو اور عبادت کا جذبہ بھی ہو، انسان کی تجوری بھری ہوئی بھی ہو اور غریبوں کے لیے اس کا دل بھی کشادہ ہو، اسے اقتدار بھی حاصل ہو اور اس کے سینے میں مظلوم کا درد بھی موجود ہو۔ اب یہ ہے کہ رب کریم نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ لیکن اگر یہ کہ فقط دنیا ہی ہو، فقط پیسہ ہی ہو، فقط اقتدار کا لالچ ہی ہو، کھو نہ جائیں یارو، ہم کہیں کھو نہ جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کاروبار کی مشقت سجدوں کی لذت لے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت جمع کرنے کی حرص غریب کا درد ہم سے لے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اقتدار کی دوڑ میں ہم کسی مظلوم کی آہ ہی نہ سنیں، ہم کسی کا دکھ ہی نہ بانٹیں۔ آخرت کا تصور ذہن میں رکھیں، وہ جو قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، وہ جو قیامت میں رب کریم کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے، اس حاضری کے تصور کو اور جواب دہی کے تصور کو اپنے ذہن میں لائیں۔ یاد رکھیے گا 3 چیزوں کے علاوہ ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ ایک سر چھپانے کے لیے جھونپڑی مکان، ایک پہننے کے لیے کپڑا، ایک کمر سیدھی کرنے کے لیے غذا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس سب کا حساب دینا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کیا نا حساب کے لیے، آپ یقین کریں پوری روح متوجہ ہو جاتی ہے، انسان کے جتنے لطائف ہیں وہ سارے بیدار ہو جاتے، اس کے باطن کے اندر تک گہرائی تک وہ لفظ اترتے ہیں۔ میرے کریم فرماتے ہیں رب قیامت کے دن بندوں سے فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے کان اور آنکھیں نہیں بنائی تھی؟ کبھی اندھے سے مل کے دیکھے نا، کبھی بہرے سے بات کر کے دیکھے نا۔ رب فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے کان اور آنکھیں نہ بنائی تھی؟ اللہ فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے جانوروں کو، کھیتوں کو مسخر نہیں کیا تھا؟ ہر جانور پر تو سواری کرتا ہے، جانوروں کے گوشت کھاتا ہے، جانوروں کا دودھ پیتا ہے، کھیت کے اندر ہل چلاتا ہے، اناج ہے، پھل ہیں، سبزیاں ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے حضرت انسان کے لیے پیدا کیا۔ اللہ فرمائے گا تیرے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی، تیرے لیے مسخر کیا جانوروں کو، تیرے لیے مسخر کیا کھیتوں کو۔ پھر رب کہے گا میں نے تجھے خوشحالی دی، میں نے تجھے سرداری دی۔ پھر اللہ فرمائے گا یہ بتا کیا تجھے مجھ سے ملنے کا یقین نہیں تھا؟ کیا تجھے یہ خبر نہیں تھی کہ تیری رب سے بھی ملاقات ہوگی؟ تجھے اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے، تجھے اس کا یقین نہیں تھا؟ اور حدیث پاک کا جو آخری جملہ ہے وہ ہر دل پر دستک دیتا ہے۔ حضور فرماتے رب فرمائے گا میں بھی آج تجھے اسی طرح ہی فراموش کر دوں گا جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا۔ جا، تو نے اگر مجھے بھلا دیا تھا آج میں نے بھی تجھے فراموش کیا۔ دعا کرو ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ ہو۔ ہم تو مالک کے کرم کی امید پر ہی قبر میں جائیں گے، اس کی رحمت کی امید پر ہی میدان محشر میں کھڑے ہوں گے۔ باقی پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، ایدہ پردہ پایا ہی تیرا پلا ہو سی۔ خبر تو ساری ہے، پتہ تو سارا ہے، علم تو سارا ہے،
सबसे ज्यादा हम जानते हैं कहां कहां नाफरमानी हुई। याद रखना, उसके हुजूर खड़े होना है, अल्लाह के हुजूर जवाब देना है। अगर जुल्म किया है मुलाजिम पर तो जवाब फिर भी देना है, जुल्म किया है गाहक पर तो जवाब फिर भी देना है, अगर जुल्म किया है पड़ोसी पर तो जवाब फिर भी देना है। फवा रब्बिका लनसअलन्नहुम अजमाइन, महबूब तेरे रब की कसम, अल्लाह कहते हैं महबूब मैनू तेरे रब की कसम मैं इन्हां नूं पुछ लेना है।